نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ محترم حاضرین، آج کا ہمارا دور اور ماحول بظاہر دیکھنے میں ترقی یافتہ ہے۔ علم اور علم کے حصول کے آلات اسباب بالکل عام ہیں، اور عام ہی نہیں بلکہ خاص اور خواص اور کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی دسترس میں ہے۔ اس اعتبار سے بظاہر ہونا یہ چاہیے تھا کہ علم کا دور دورہ ہو، حقائق اور سچائیاں لوگوں کو معلوم ہو، غلط باتوں کے بارے میں علم ہو کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ لیکن جب ہم ایک طرف علم کے وسائل، علم کا فروغ اور اس کے اسباب کا عموم دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم کی روشنی میں دین کی حالت دیکھتے ہیں، لوگوں کا دین سے تعلق اور برتاؤ دیکھتے ہیں، تو معاملہ بالکل متضاد نظر آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل منطبق ہوتا نظر آتا ہے موجودہ ماحول پر، جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، کہ اسلام غربت، جس کا ایک معنی ہے کہ اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا، اور عنقریب اس کی یہ اجنبیت پھر سے لوٹ آئے گی۔ حقیقی اسلام لوگوں کے درمیان انجان سا ہو جائے گا۔ جب اسلام شروع میں آیا تو لوگوں کو حیرت ہوئی، یہ کیا نئی بات ہے۔ اس سے ایک قسم کا کی اجنبیت اور لا علمی کا اظہار کیا جاتا تھا، نئی چیز سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دور پھر سے پلٹے گا کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں لوٹ آئے گا، لوگ اسے دیکھ کر تعجب کریں گے، حیرت کریں گے، یعنی اصل دین کو اصل دین نہیں سمجھا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے تو دین کے مختلف معاملات میں، ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، تہوار کا معاملہ ہو، مخصوص ایام اور احکام کے معاملات ہوں، اسلام اجنبی نظر آتا ہے خود مسلمانوں کے بیچ میں۔ بہت ساری چیزوں کے درمیان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت اور مہینے کی مختلف قسم کی بدعات مسلمانوں میں بالکل عام ہیں۔ اس کے تعلق سے لوگ بڑے عقیدت مند ہیں۔ ہمارے یہاں یہ مزاج تو ہے کہ دین پر، دین کے فضائل اور اعمال پر عمل کیا جائے، اسے اختیار کیا جائے تاکہ اجر و ثواب ملے، اعلیٰ فضائل سے ہمکنار ہو جائیں۔ لیکن جو اس کی اصل اور بنیاد ہے کہ فضیلتوں کی بنیاد ہے کیا چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی عمل پر اجر و ثواب کے ملنے کی امید، قبولیت کا معیار اور بنیاد کیا ہے، اسے فراموش کر دیا جاتا ہے۔ ایک عمل آدمی یہ سوچ کر کرتا ہے کہ اس سے ہم کو اجر و ثواب ملے گا، فضائل ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف وعدے اور انعامات کی امید کی جا سکتی ہے، یہ سوچ کر آدمی کوئی عمل اختیار کرتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسے کسی بھی عمل کے اختیار کرنے میں جو بنیاد ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بنیاد یہ ہے کہ کسی بھی عمل اور دینی عبادت کے شرعی بنیاد ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہونی چاہیے، اور وہی چیز صراط مستقیم ہے، وہی اجر و ثواب کا باعث ہے، وہی دین ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی، جدا اور الگ کر دے گی۔ دوسرے راستے پر چلنا، جب آپ بڑی محنت و مشقت کر کے سفر طے کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا راستہ ہے ہی نہیں، تو فائدہ کیا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ حدیث بار بار دہراتے ہیں مسلم شریف کی، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم یعنی شریعت کی تائید نہیں ہے، وہ رد ہے، مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین کا حصہ ہے ہی نہیں، تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ کتنا بھی خوبصورت نظر آ رہا ہو، خوشنما دکھائی دے رہا ہو، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول درجہ پا ہی نہیں سکتا۔ بالکل صاف صاف تعلیمات ہے، اور ایسی کتنی نصوص ہیں۔ ہم ہر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جمعہ میں دہرایا جانے والا جملہ دہراتے ہیں کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کی کتنی برائیاں اور نقصانات ہیں کہ یہ بدعت جو ہے اگرچہ اچھائی کے روپ میں آتی ہے، دین کی شکل ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ شیطان کا دین ہے رحمان کے دین کے مقابلے میں۔ جب کوئی آدمی بدعت اختیار کرتا ہے تو جتنی محنت کرتا ہے اتنا بجائے اللہ سے قریب ہونے کے دور ہوتا ہے، اجر و ثواب کا مستحق بننے کے گناہ کا اور عذاب کا مستحق بنتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور دشمنی کرتا ہے، دین کا چہرہ بگاڑتا ہے، سچائیوں کو مسخ کرتا ہے، حقائق کو پلٹ دیتا ہے، معروف کو منکر اور منکر کو معروف بناتا ہے۔ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر آئیے ہم سرسری سی نگاہ ڈالیں اختصار کے ساتھ کہ ابھی ہم جس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، شعبان المعظم، قمری سال کا یہ مہینہ بھی اگر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی جو دینی شرعی حقیقی حیثیت ہے، آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ شاید سوچ کر بتائیں یا نہ بتا پائیں۔ شرعی اعتبار سے شعبان کی کیا اہمیت ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں تو ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور دوسرے صحابہ صحابیات کے بیانات آپ جو صحت سے ثابت ہیں، یہ پائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کسی مہینے میں اگر سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، تقریباً پورا مہینہ، تو وہ ماہ شعبان ہے۔ یہ آپ کا اہتمام تھا، لیکن آپ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ رمضان المبارک کا اہتمام اور اس کی تیاری کرنے کے لیے نصف شعبان کے بعد کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اس سے ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے جو سال بھر کوئی پابندی سے روزہ رکھتے ہیں، جیسے پیر اور جمعرات کے دن کا، ایام 20 کا جب چاند مکمل ہوتا ہے، 13، 14، 15 قمری دن کے، قمری مہینے کے، یہ تین دنوں کا روزہ ایام 20، اس کی فضیلت ثابت ہے۔ اگر کوئی عادتاً سال کے دیگر مہینوں میں، دیگر ایام میں ان روزوں کا عادی ہے تو وہ شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزوں کی شروعات سے پہلے تک ان مخصوص دنوں کے روزے رکھ سکتا ہے۔ باقی دوسروں کے لیے نصف شعبان کے بعد اس لیے منع کیا گیا کہ رمضان کی تیاری کریں، اس کے لیے قوت حاصل کریں، رمضان کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اس بات کو، اس پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مسلمان اس سے یا تو ناواقف ہیں یا اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کے بالمقابل شعبان کا تذکرہ آئے تو خاص طور سے اس میں 15ویں شعبان کا ذکر ہوتا ہے، اور 15ویں شعبان کے تعلق سے جو تصور عام ہے، خاص طور سے ہندوستان پاکستان کا جو ماحول ہے، یہاں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اگر آپ صحیح تحقیق کے معیار پر غور کریں تو قرآن اور احادیث صحیحہ سے اس سلسلے میں کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور وہی جو چیز ثابت نہیں ہے وہی مشہور ہے۔ کیوں مشہور ہے؟ اس کو مشہور کیا گیا ہے۔ مزید تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ شیعہ اثنا عشری روافظ کے یہاں ان کے موہوم 12ویں امام کی ولادت کا دن ہے۔ ابھی آج کل میں آپ بمبئی سے نکلنے والے اخبارات میں اشتہار دیکھیے گا، شیعوں کی طرف سے جو شائع ہوگا 12ویں امام کا تذکرہ، ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار، ان سے متعلق کچھ جھوٹی روایتیں،
اور پھر اس تناظر میں ان کے اپنے عقیدے کی بنیاد پر 15 شعبان کو ان سے یہ درخواست کہ آپ خروج فرمائیں جو غائب ہیں. اصلی قرآن ان کے پاس ہے ان کے عقیدے کے مطابق، جو کوئی دین کی بنیاد پر ثابت نہیں ہے. اسی ولادت کو کی بنیاد پر 15ویں شعبان کو وہ خوشی کا دن مناتے ہیں. اسی بنیاد پر حلوہ میٹھا کھانے کا گویا رواج قائم کیا، جھوٹی باتیں سنیوں میں مشہور کر دی، نیا لباس پہنا جاتا ہے، تہوار کی حیثیت دی جاتی ہے، اور پھر اس سے کئی بدعات، خرافات اور بدعقیدگیاں جوڑ دی گئیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں. ایسی بہت ساری روایتیں مشہور کر دی گئیں جس سے جھوٹی قسم کی فضیلتیں 15 شعبان سے متعلق ہمارے یہاں مشہور ہو گئی، عام ہو گئی، اور لوگ اسے صحیح سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں یہاں 2-3 اقوال پیش کروں. حضرت ابن وضاح زید ابن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ما ادرکنا من مشیختنا ولا فقہائنا یلتفتون الی النصف من شعبان ولا یرون لها فضلا علی سواہا. یہ امام ابو بکر محمد ابن الودید طرطوشی نے اپنی کتاب کتاب الحوادث والبدع اس میں نقل کی. یہ کہتے ہیں ابن وضاح زید ابن اسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ ہم نے اپنے مشائخ کو، یہ تابعی ہیں، ہم نے اپنے مشائخ یعنی اساتذہ کو اور نہ ہی فقہا کو یہ پایا کہ وہ نصف شعبان کی طرف کوئی توجہ دیتے ہوں. 15ویں شعبان، نصف شعبان، 15ویں شعبان کی طرف کسی قسم کی توجہ دیتے ہو. ہم نے اپنے اساتذہ کو، مشائخ کو اور فقہا کو نہیں پایا کہ وہ نصف شعبان کی طرف توجہ دیتے ہوں، اور نہ ہی وہ 15 شعبان کی رات یا دن کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں کوئی فضیلت والا سمجھتے ہوں. ایسا بھی نہیں تھا. وہ اس کی کوئی فضیلت دوسرے ایام اور راتوں کے مقابلے میں نہیں جانتے تھے. یہ ایک قول. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں کہتے ہیں وَأَنْكَرَ ذَلِكَ، یعنی نصف شعبان، 15ویں شعبان کی فضیلت اور اسے کسی عمل، کسی عبادت، کسی خاص چیز کے لیے، شرعی اور دینی عمل کے لیے مخصوص کرنا، اس کا انکار کیا ہے اکثر علماء حجاز نے. علماء حجاز اہل الحدیث کا گڑھ، مکہ مدینہ اور اس سے متعلقہ علاقے، اکثر علماء حجاز نے نصف شعبان کی کسی بھی چیز کی تخصیص کو کسی بھی چیز کے ساتھ خاص کرنے کا انکار کیا ہے. منہم عطاء وابن ابی ملیکہ، ان علماء حجاز میں عطا ابن ابی رباح اور ابن ابی ملیکہ، یہ دونوں بڑے مشہور تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، متعدد صحابہ کے. کہا یہ ابن ابی ملیکہ، بخاری میں جن کا قول ہے کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی اور وہ ایسا اپنے آپ پر نفاق کا خوف رکھتے تھے. مطلب کتنے صحابہ کے شاگرد ہیں. ان میں سے یہ جو اہل حجاز علماء ہیں، یہ لوگ نصف شعبان کی کوئی فضیلت نہیں جانتے تھے بلکہ اس کا انکار کرتے تھے. اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے یہ بات فقہائے اہل مدینہ کے فقہا سے بھی نقل کی ہے. وہو قول اصحاب مالک وغیرہم، اور یہی امام مالک کے شاگردوں اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کا قول ہے. وقالوا ذالک کلہ بدعہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ بدعت ہے. یہ سب کچھ بدعت ہے. آج کتنے اہتمام سے ہمارے یہاں اس رات کو منایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے. ایک ایک چیز کا اگر تذکرہ کریں تو وقت کم پڑے گا خطبے کا. قبرستان میں کیا کیا جاتا ہے، پھر روحوں سے متعلق کیا عقیدہ اختیار کیا جاتا ہے، حلوے مانڈے بنائے جاتے ہیں نصف شعبان سے کہ دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، رات میں نئے لباس اور نہ جانے کیا کیا اہتمامات کیے جاتے ہیں، اور بدعقیدگیاں جوڑ دی گئی. اس سے کہیے یہ سب کے سب بدعت ہے، دین میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے. لیکن میں یہ بیان کر رہا ہوں، ابھی آپ ہمارے ہی شہر میں بہت سارے مقام پر یہ چیز بیان کریں تو لوگ حیرت کریں گے. جھوٹے فضائل کی پرچیاں بٹے گی، ابھی جھوٹی روایتیں. یہ اہل علم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب بدعت ہے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا قیام لیلۃ النصف من شعبان لم یثبت فیہا شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ، کہ نصف شعبان کا قیام، 15ویں شعبان کی رات میں نماز پڑھنا، اس کا خاص اہتمام کرنا، خاص اس کی نماز کی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے، جو اس رات میں ایسا کر لے، ویسا کر لے، یہ پڑھ لے. بلکہ میں نے سنا ہے، بیان کیا جاتا ہے، پرچیوں میں پڑھا ہے کہ بے نمازی بنانے کا بھی ایک نسخہ اس میں بیان کیا جاتا ہے.
ہاں، جس کو قضائے عمری کا نام دیا جاتا ہے، کہ اگر آپ سال بھر نماز نہیں پڑھتے تو اس رات میں 4 رکعت ایسی پڑھ لیں، پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں وہ، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ، اس طریقے سے اگر آپ نے 4 رکعت پڑھ لی تو سال بھر جو آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے اس کا کفارہ اور ازالہ ہو جائے گا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ بے نمازی بنانے کا نسخہ۔ آپ نماز مت پڑھیے، سال کی ایک رات میں شارٹ کٹ میں 4 رکعت اس طرح پڑھ لیجئے، آپ کو جنت کا راستہ آسان، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا، صحابہ کرام کو بھی جس کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بے ہوش، بار بار بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ٹیک لگا کر آپ مسجد میں جاتے رہے اور آخری وقت تک تلقین کرتے رہے کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ آپ نے کوئی ایسا نسخہ نہیں بتایا کہ نماز چھوڑ دی ہو، سال میں ایک قضائے عمری کے نام سے 4 رکعت پڑھ لے، ساری نمازوں کا ازالہ۔ یہ بندہ ایجاد بندہ ہے۔ شریعت میں شریعت کی مخالفت کرنے کا ایک نسخہ ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے کا، ایک فرض کو غیر اہم بنانے کا نماز کا، جس کو ایک عاقل ہوش و حواس میں اگر کوئی مسلمان ہے تو آخری وقت تک اس کے لیے معاف نہیں ہے۔ شرعی عذر اگر نہیں ہے کوئی تو نماز معاف نہیں ہوتی، لیکن اسے معاف کرنے کا ایک نسخہ بیان کیا گیا۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں قیام کرنے، خصوصی نماز پڑھنے کی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے نہیں۔ جو چیز دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، کیا وہ دین ہو سکتی ہے؟ اب اگر کوئی ہم اور آپ یا جو لوگ 15ویں شعبان کو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں تو یہ وہ اہتمام کر رہے ہیں جو نبی کے خلاف ہے۔ اجر و ثواب ملے گا یا رد ہوگا؟ فضیلت ملے گی یا عذاب کے مستحق ہوں گے؟ دین پر عمل کرنے والے کہلائیں گے یا دین کی مخالفت کرنے والے کہلائیں گے؟ اب کوئی کتنی بھی بات کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہیں ہے آپ اسے ثابت مان رہے ہیں، جو دین نہیں ہے اسے دین بنا رہے ہیں، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو نبی سے اور اصحاب سے کچھ ثابت نہیں۔ حافظ عراقی بڑے محقق ہیں، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، یہ حدیث کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ حدیث لیلۃ النصف من شعبان باطل، کہ نصف شعبان کی حدیث، نصف شعبان کی حدیث یہ باطل ہے۔ اب کون سی حدیث؟ بہت ساری حدیثیں جو بھی بیان کی جاتی ہیں، کئی روایتیں اس کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں۔ پھر لمبی چوڑی وہ روایت جو ترمذی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ گئیں، اور آپ بقیع گئے، بقیع غرقد، پھر واپس آئیں، اور پھر وہ جو پوری روایت بیان کی جاتی ہے اور کہا کہ یہ رات ایسی ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ بنو بکر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ ضعیف جدہ حدیث ہے، انتہائی ضعیف۔ اور یہ آگے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے اور ضعیف سے شریعت میں حجت قائم نہیں ہوتی۔ اگر ہم اسے مان بھی لیں تو اہل علم نے اس پر متعدد سوالات اٹھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب قدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرنا ہمارے سامنے ہے، جس کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی صورت میں۔ پھر اس کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ پھر حدیث میں یہ ہے کہ جب آخری عشرے میں داخل ہوتے آپ تو آپ رات کو بیدار ہوتے، جاگتے، کیا ایقظ لیلہ، اپنی رات کو جاگتے، شد مئذرہ، اپنی کمر کس لیتے، اور ایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ اور آپ نے جو 3 دن نمازیں جب باجماعت تراویح پڑھائی، بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے آخری عشرے کی 3 طاق راتوں میں پڑھائی تھی، یعنی رمضان المبارک کے اس شب قدر کا اہتمام لوگوں کو سکھایا، تو لوگوں کو جگایا، عبادت کی ترغیب دی، خود عمل کیا۔ اور یہاں اس روایت میں ایک طرف تو ضعیف ہے، آپ تنہائی میں اندھیرے میں بقیع جا رہے ہیں، اور یہ آپ کا
ایک دن کا کوئی مخصوص عمل نہیں تھا، سال میں آپ مختلف موقعوں پہ قبرستان جایا کرتے تھے اور جا کر مرنے والوں کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے تھے، اور آپ نے لوگوں کو تلقین کی کہ قبرستان جاؤ تاکہ موت اور آخرت یاد کرو۔ حضرت عائشہ کو بھی آپ نے نہیں بتایا اس روایت کے مطابق جو ضعیف ہے، جس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ آپ نے بھیڑ بھاڑ نہیں کی، قبرستان میں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوئی، چراغاں نہیں کیا، کسی قبر پر چونا نہیں لگایا، بلکہ اس سے منع کیا۔ آج آپ جائیے 15 شعبان سے پہلے پورے قبرستان میں آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر چونا گچ کر رہے ہیں، چونا لگا رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا۔ صراحتاً حدیثوں میں ان چیزوں کی ممانعت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گچ کرنے سے منع کیا، پختہ بنانے سے منع کیا، اس پر کوئی تحریر لکھنے سے منع کیا۔ حدیثیں صحت کے ساتھ ثابت ہیں۔ قوم کے لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کون سا علم کا دور ہے یہ؟ جہالت ہے، جہالت۔ ہمارا دور، میں نے کہا شروع میں کہ علم کا دور کہلاتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں تو قرآن حدیث ایک طرف اور ہمارا عمل دین سے متعلق ہمارا برتاؤ اور رویہ علم اور دلیل کے بالکل خلاف ہے۔ دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ نصف شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی کو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہم نے اہم بنا دیا، جو قرآن حدیث سے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ثابت شدہ فضیلتیں ہیں۔ تو یہ حافظ عراقی کہہ رہے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کی حدیث جو ہے باطل ہے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات، یعنی وہ روایتیں جو من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، ان کی اس کتاب میں انہوں نے جھوٹی روایتوں کا ایک مجموعہ جمع کیا۔ نصف شعبان کی روایتوں کو انہوں نے موضوعات میں جمع کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَمَّا صِيَامُ يَوْمِ النِّصْفِ مِنْ شعبان، رہا 15ویں شعبان کا، نصف شعبان کا روزہ رکھنا۔ ہمارے ہاں اسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ حدیث میں نام نہیں ہے، لوگوں نے نام رکھ لیا شب براءت۔ بعض علماء کی براءت کا معنی نجات کہتے ہیں، لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ روافظ کا رکھا ہوا نام ہے۔ شیعوں کے یہاں براءت یا تبرہ لا تعلقی اور بیزاری کا معنی دیتا ہے۔ صحابہ کرام سے بیزاری کو وہ لوگ تبرہ بازی کہتے ہیں، اور اس مناسبت سے اس رات کا نام شب برات رکھا، اور ہمارے یہاں اس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ نجات کی رات، جبکہ یہ نجات کی رات کے لیے ان کے نام پر کہیں قرآن و حدیث میں مخصوص نہیں ہے۔ تو کہا علامہ ابن جوزی کہ نصف شعبان کا روزہ، اس کے دن کا روزہ رکھنا، فلم یثبت بخصوص ہی حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بارے میں خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ والحدیث الوارد فیہ ضعیف، اس سلسلے میں وارد ہونے والی حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ ابن رجب اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے بیان کیا۔ وَالضَّعِيفُ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، اور ضعیف حدیث وہ ہے جس کے ذریعے سے حجت قائم نہیں ہوتی، دلیل نہیں بنتی۔ کہہ رہے ہیں آگے کہ وَأَمَّا زَعْمُهُمْ أَنَّهَا اللَّيْلَةُ تُقَدَّرُ فِيهَا أَعْمَالُ السَّنَةِ، رہا لوگوں کا یہ خیال کہ یہ نصف شعبان، 15ویں شعبان کی رات وہ رات ہے جس میں سال بھر کے اعمال کا اندازہ طے کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں جو قرآن کی آیت ہے سورہ دخان کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جو میں نے شروع میں پڑھی، حامیم والکتاب المبین، ہاں حامیم اور اس وضاحت کرنے والی کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں، مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کننا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا، حکیم کا دو معنی کیا جاتا ہے، ایک تو حکیمانہ اور حکمت والا بمعنی محکم، یعنی مضبوط، پختہ۔ اللہ کا ہر فیصلہ پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو ہر پختہ اور حکیمانہ فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ امر من عندنا، انا کننا مرسلین، ہمارے پاس سے یہ فیصلہ اور حکم ہوتا ہے، ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے یا احکامات کو بھیجنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو قول ہے، یہ جو فرمان ہے کہ اس رات میں ہر حکیمانہ اور مضبوط فیصلہ ہوتا ہے، اس رات میں یہ مبارک رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اس سے بعض شاذ اقوال، 2-3 علماء کے شاذ قول ہیں کہ یہ رات 15ویں شعبان ہے، اس کی بنیاد پر پوری عمارت کھڑی کر لی۔
کہ اسی رات کو قرآن نازل ہوا، اور اس رات میں سال بھر کا عمل طے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر آپ نصف شعبان کو 15ویں شعبان کو عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو آپ کے سال بھر کا کھاتا صاف، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اب نیا کھاتا شروع ہوگا۔ یہ بہت ہی غلط بات جو لیلۃ القدر کے بارے میں ثابت شدہ امر ہے، اسے 15ویں شعبان سے جوڑ دیا گیا شاذ قول کے، جبکہ یہ بات قرآن کے اعتبار سے، قرآن کی بالکل صاف واضح دو ٹوک دلیل کی بنیاد پر غلط ہے۔ اور قرآن کے نازل کرنے والی یہ جو مبارک رات جس کا تذکرہ سورہ دخان کی اس آیت میں ہے، یہی وہ رات ہے جس کا تذکرہ سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر میں ہے، اور اس رات کی تعین ہوتی ہے کہ یہ شعبان میں نہیں بلکہ یہ رمضان میں ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس پر قرآن کو نازل کیا گیا۔ کتنی صاف بات ہے، کوئی شک شبے کی گنجائش ہے؟ رب العالمین کا بالکل واضح فرمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، لوح محفوظ سے بیت العزہ میں، اور دنیا کے اندر شروعات رمضان میں ہوئی اس کے نزول کی، غار حرا میں، اور پھر 23 سالہ مدت میں اترتا رہا۔ شروعات کب ہوئی؟ لیلہ مبارکہ، مبارک رات۔ یہ مبارک رات کون سی رات ہے؟ وہی جس کو قرآن نے لیلۃ القدر کہا، قدر والی رات، جس میں تقدیر متعین ہوتی ہے صحابہ کے قول کے مطابق، جس میں سال بھر کے اعمال کا اندازہ مقرر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو سال بھر کے معاملات متعین دے دیتا ہے کہ اس سال کیا کیا ہونا ہے۔ لیلۃ القدر خیر، اس میں اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن یہ رات کب ہے؟ رمضان المبارک میں۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو اگلے مہینے میں جو فضیلت والی رات آنے والی ہے اس سے لوگوں کو ہٹا کر جو ثابت شدہ ہے 15 شعبان کو جوڑ دیا، کہ اب آخری رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام محنت کیا کرتے تھے، جس کی فضیلت بالکل ثابت ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سناٹا ہوتا ہے۔ لوگ تیاری بھی کرتے ہیں تو عید کی تیاری کرتے ہیں، کپڑے کی، مٹھائی کی اور فلانی چیزوں کی جو دنیا داری سے متعلق ہے، اسے آخرت اور جنت اور اجر و ثواب کمانے کی بجائے دنیا کمانے کا موسم بنا دیا ہم لوگوں نے۔ بلکہ شیطان نے بہکایا کہ وہ دنیا داری کا مہینہ ہو گیا جب دین اور آخرت اور جنت کمانے کا دن تھا، اپنی مغفرت حاصل کرنے کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، دنیا سے کٹ جاتے تھے آخری عشرے میں رمضان کی، اور ہم اس میں دنیا داری میں لگ جاتے ہیں۔ اور اس سے ایک مہینہ پہلے 15 شعبان کو، ایک مہینے سے بھی زیادہ، ایک رات کو ہم نے اپنے طور سے ایجاد کر لیا، بنا لیا، جھوٹی فضیلتیں مشہور کر دی، اور بدعت و خرافات کر کے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے پوری گناہ کو معاف کر دیا اور سال بھر کا معاملہ ٹھیک ٹھاک کر لیا۔ کتنی کھلی ہوئی حماقت، جہالت ہے کہ بدعت کو دین بنا دیا گیا۔ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ چیز کو رد کرنے کے لیے روافظ اور جھوٹی حدیثوں کی بنیاد پر ہم نے کچھ چیزوں، کچھ فضیلتوں کو اختیار کر رکھا ہے۔ یہ 15 شعبان سے کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا یا یہ لیلہ مبارکہ ہے، یہ قرآن کی روشنی میں بالکل صراحت سے باطل ثابت ہوتی ہے بات، کہ یہ مبارک رات رمضان میں ہے، 15 شعبان نہیں ہے۔ اس رات میں سال بھر کے معاملات اللہ کی طرف سے طے نہیں ہوتے، بلکہ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری، مسلم اور دوسری حدیثوں کے مطابق رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ بالکل واضح ہے۔ اب یہاں میں سرسری طور سے تذکرہ 2-3 باتوں کا اور کروں جو لوگوں میں مشہور ہے 15 شعبان سے متعلق۔ وہ ایک یہ جو بہت ہی غلط عقیدے پر مشتمل ہے کہ بعض لوگوں میں یہ تصور ہے کہ اس مہینے میں، اس رات میں جو مسلمان لوگ مر چکے ہیں ان کی روحیں پلٹ کر آتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قبرستان میں چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، اس سے پہلے چونا وغیرہ لگایا جاتا ہے، قبروں کو نیا بنا دیا جاتا ہے، پھر لوگ بھیڑ بھاڑ کر کے، اجتماع کر کے قبرستان میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں؟ ہاں، آپ کی جھوٹی یا ضعیف روایت کی بنیاد پر بھی اگر دیکھا جائے تو آپ تنہا جا رہے ہیں اور یہاں بھیڑ بھاڑ اور اکٹھا ہو رہے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن یا کورونا کے تناظر میں انتظامیہ کو ایک اہتمام اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ اتنی تعداد میں صرف جا سکتے ہیں۔
قبرستان میں، مسجدوں میں. صحابہ کے زمانے میں اس رات میں بطور خاص یا کبھی بھی اس طرح بھیڑ کر کے قبرستان جانے کا کوئی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا. اس طرح چونا گج کرنا، اس کا ثبوت تو کیا، اس کی ممانعت ملے گی. قبروں پر چونا لگانا ممنوع ہے، شرعاً ناجائز ہے. اس ناجائز کام کو دین سمجھ کے لوگ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اور اگر آپ اور ہم بیان کریں تو ان کا مسلک یہ ہے، ان کا مسلک وہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ نہیں مانتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ بات بالکل ثابت شدہ طور پر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. صحابہ کرام نقل کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گج کرنے سے منع کیا. کتنی صاف بات ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یا آپ کا مسلک اللہ کے نبی کے مسلک سے الگ ہے، آپ کا دین نبی کے دین سے الگ ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چھوڑیے ہوما شوما کو، فلاں اور فلاں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ آپ کا کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ آپ کو ماننے کا دعویٰ بھی اور آپ کی تعلیمات کی مخالفت بھی، بدعت پر آمادہ. تو کہا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قبروں میں، قبرستان میں اجتماع اور اکٹھا ہونا، لائٹنگ کرنا، چونا لگانا، بھیڑ بھاڑ کرنا، یہ بدعت. پھر اس میں یہ عقیدہ کہ روحیں لوٹتی ہیں، کہاں سے لائے؟ قرآن و حدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ ہندوانہ عقیدہ ہو سکتا ہے، غیر اسلامی عقیدہ ہے، مشرکین کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ایک انسان مر جانے کے بعد اس کی روح علیین یا سجین میں ہوتی ہے. شہداء کی روح بطور خاص جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہے. انبیاء کو خصوصیت حاصل ہے. روحیں واپس نہیں آتی، کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اچھی روح ہے نہ بری روح ہے. اس کی بہت سی دلیلوں میں سے میں مختلف موقعوں پر ایک دلیل بیان کرتا رہا ہوں. ثابت شدہ حدیث میں ہے کہ جب احد کے شہداء دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، تو ان کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بار بار پوچھا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے؟ ان کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں چہچہا رہی تھی. تو اللہ نے پوچھا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو چاہا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا، اب کوئی تمنا نہیں. یہ جنت ہے جہاں تمنا ختم ہو جائے گی. دنیا میں کچھ بھی مل جائے تمنا ختم نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان سے سوال کرے گا کچھ چاہیے تو بولو. تب شہدائے احد کی روحوں نے یہ کہا کہ اللہ اگر تو ہم سے چاہتا ہی ہے کہ ہم کچھ اور ہماری خواہش ہو، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ تو پھر سے ہم کو دنیا میں واپس لوٹا دے، پھر سے ہم تیرے راستے میں اپنے آپ کو قربان کریں، شہید ہو جائیں اور یہ اعلیٰ مقام پائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، یہ میرے پاس طے ہو چکا ہے کہ دنیا سے جو ایک مرتبہ آ جائے گا وہ واپس نہیں جا سکتا. غور کیجئے. ہاں، پھر شہدائے احد نے اپنی طرف سے کہا کہ ہمارے بھائیوں کو پیغام بھیج دے کہ ہم بڑے مزے سے ہیں. تو سورہ آل عمران کی آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں. ہاں، لیکن یہ کیسے زندہ ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ سورہ بقرہ میں کہا تم نہیں سمجھ سکتے ایسی زندگی ہے. اور یہاں کہا عند ربهم يرزقون، اپنے پروردگار کے پاس روزی دیے جا رہے ہیں، کھلائے پلائے جا رہے ہیں. تو یہ شہداء کی روحیں جن سے خود اللہ نے سوال کیا کہ تمہیں کیا چاہیے بولو دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیج، تو اللہ کہے گا کہ اللہ نے جواب دیا کہ جو یہاں آ گیا دنیا سے ایک مرتبہ واپس نہیں جا سکتا، یہ میرا طے شدہ قانون اور فیصلہ ہے. تو جن سے پوچھے گا ان کو نہیں بھیجے گا. اور دوسروں کی روحیں بھٹکتی ہیں، 15 شعبان کو واپس لوٹتی ہیں، یا مرنے کے بعد کوئی روح بھٹکتی ہے. یہ روحوں کا بھٹکنا، واپس لوٹنا اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، یاد رکھیے. ہندو عقیدہ ہے روحوں کا بھٹکنا یا واپس آنا. قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے حلوہ کھانا، اس کے تعلق سے الٹی سیدھی بات، انتہائی بے وقوفانہ بات کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ نے نرم حلوہ کھایا تھا. اسی سنت کی اتباع میں 15 شعبان کو غزوہ احد شوال میں ہوا، اور آپ حلوہ کھا رہے ہیں شعبان میں. یہ 15 شعبان میں اگر آپ حلوہ کھا رہے ہیں تو آپ روافظ کے رائج کیے ہوئے دین کو مان رہے ہیں. ان کے 12ویں موہوم جھوٹے جو من گھڑت بنیاد پر
عمارت کھڑی کی گئی کہ 12ویں امام غائب ہے جن کے پاس اصلی قرآن ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، اس کی خوشی میں وہ لوگ حلوہ بناتے ہیں، اور الٹی سیدھی بات اہل سنت میں بیان کر دی، مشہور کر دی، اس کی بنیاد پہ ہمارے گھروں میں بھی کھایا تھا۔ بالکل نہ پکائیے، اپنے بچوں کو مت کھلائیے، کہیں سے آئے تب بھی مت کھلائیے، تاکہ بچوں کو یہ تعلیم رہے کہ یہ ہمارا دین کا حصہ نہیں ہے۔ آج آپ حلوہ بنائیں گے کہ اس میں کیا حرج ہے، ہم فاتحہ نیاز تھوڑی کروا رہے ہیں، تو کل آپ کا بچہ سمجھے گا کہ ہمارے ماں باپ ایسا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ تعلیم اور تربیت دینے کے لیے اس دن خاص طور سے حلوہ نہ بنائیں، نہ کھلائیں، نہ کھائیں اور نہ کھانے دیں۔ نیا کپڑا اس دن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی تہوار کا دن نہیں ہے۔ نصف شعبان کا الغرض قصہ یہ کہ اس دن اور اس رات کی کوئی مخصوص فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایام 20 کا روزہ رکھتے ہوئے 13، 14، 15 کے دن میں یہ آ رہا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جمعرات اور پیر والے روزے کا دن آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بطور خاص 15ویں شعبان کی تاریخ کو سمجھ کر کوئی فضیلت سمجھنا، کوئی خاص عبادت کرنا، کوئی ذکر کرنا، کوئی قیام کرنا، کوئی خاص دعا کرنا، کوئی خاص اہتمام کرنا، یہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، سب کے سب بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر کاربند رہنے والا بنائے، اور ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے محفوظ رہنے والا بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور۔